بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع مقدمۃ الواجب تعریف المقدمہ۔ مقدمۃ الواجب کی بحث جو ہمارے پرانے بزرگان رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، خاص کر معالم الاصول وغیرہ میں بڑی مشکل ابحاث میں سے ایک بحث شمار کی جاتی تھی، اور باقاعدہ سوال ہوتے تھے کہ آپ نے مقدمۃ الواجب کی بحث کو سمجھا ہے، یا اگر کوئی استاد بہت اچھے انداز میں سمجھاتا تو اس کی باقاعدہ تعریف ہوتی کہ اگر مقدمۃ الواجب کی بحث کو سمجھنا ہے تو فلاں استاد کے پاس پہلے تھا، کیونکہ علم اصول کی اتنی کتب بھی نہیں تھی، خاص کر معلم جب ہم پڑھتے تھے۔ اب تو خیر الحمدللہ علماء کرام نے اتنی اس موضوع پر محنت کی کہ اب یہ کوئی اس قسم کی بحث پیچیدہ نہیں رہی۔ مقدمہ ایک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مقدمہ، مقدمۃ الجیش۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ وہ جب زمانے جنگ کے ہوتے تھے، آج بھی وہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو آگے جاتے ہیں پہلے حالات کی جائزہ لیتے ہیں، کتنا لشکر ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، پھر پیچھے اطلاع دیتے ہیں کہ بھئی ادھر سے نہ ہو، ادھر سے ٹینک ہیں، ادھر سے آؤ، ادھر زمینی دستے ہیں، مقدمہ وہاں سے ہے۔ یہ بھی تقریباً اسی ٹائپ کا ہوتا ہے مقدمہ ابتدا۔ ہم جس مقدمہ کی بحث کر رہے ہیں، اس مقدمے سے مراد یہ ہے کہ ما یتوسل بہا الی شیء آخر، جس چیز کے ذریعے انسان دوسری چیز تک پہنچتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ شے حاصل نہیں ہوتی، یہ ہے مقدمہ۔ ہمارا محل بحث مقدمہ واجب، لیکن اصل بحث میں جانے سے پہلے صاحب الموجز خدا ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کچھ اور چیزیں کی ہیں کہ سارے مقدمے ایک جیسے نہیں ہوتے، مقدمے کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اور پھر ان کے اقسام کا ان مختلف قسمیں جو ہم نے تقسیم کیے ہیں اس کا محور بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا آج ہم انشاءاللہ 3 ابحاث اس میں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسا اوقات مقدمے کی تقسیم کرتے ہیں، اس کی قسمیں بناتے ہیں خود ذات مقدمہ کے لحاظ سے کہ یہ مقدمہ کیسا مقدمہ ہے۔ بسا اوقات ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ کس چیز نے اس کو مقدمہ قرار دیا ہے، کس نے کہا ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو۔ اور تیسری انشاءاللہ وہ بات ہماری آئے گی ذو المقدمہ کے حوالے سے، کیا مطلب کہ یہ کس چیز کا مقدمہ ہے، اس حوالے سے بھی اس کی انشاءاللہ پھر قسمیں اور بھی ہیں۔ فی الحال آج ہم 3 پڑھیں گے۔ پہلی بات ہم کس میں کریں گے؟ خود مقدمے کے کیسا مقدمہ ہے ایک۔ دوسری تقسیم کریں گے یہ والی کہ اس مقدمے کو مقدمہ بنایا کس نے ہے، کہا کس نے ہے کہ یہ مقدمہ ہے۔ اور تیسری ہوگی کہ یہ کس کا مقدمہ ہے، ذو المقدمے کے حوالے سے۔ پہلی بات کیسا مقدمہ ہے، فرماتے ہیں مقدمہ خود مقدمہ بنفسہ ہی، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمہ داخلیہ اور ایک ہوتا ہے مقدمہ خارجیہ۔ مقدمہ داخلیہ یعنی جو اس کو کہتے ہیں کہ جو خود واجب کی اجزاء ہیں، کہ جب وہ اجزاء مل کر ایک کل بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو جزو یعنی جو واجب سے ہٹ کر کوئی علیحدہ وجود نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ اس میں انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے موقع کہ نہیں اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب مقدمہ داخلیہ ہوتے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر جز خود واجب ہوتی ہے، لیکن ہم بہرحال ان کے مطابق چل رہے ہیں، چونکہ یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مثلا حمد پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں مقدمات داخلیہ۔ کیوں؟ چونکہ واجب سے ہٹ کر ان کا کوئی علیحدہ وجود، بس یہی سارے جمع ہوتے 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 جب 2 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ بن جاتی ہے الصلاۃ۔ لیکن اس کے مقابل میں مقدمہ خارجیہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب وہ علیحدہ ہے ذو المقدمہ، اور یہ اس کا وجود علیحدہ، اس کا وجود علیحدہ۔ اس کی واضح سے مثال ہے
کہ نماز المقدمہ، وضو مقدمہ، نماز کا وجود اپنا، اس کے اجزاء و شرائط اپنے، جبکہ مقدمے کا وجود بھی علیحدہ، اس کا طریقہ کار بھی علیحدہ۔ ٹھیک ہے، یہ تقسیم ہو گئی خود مقدمے کے اپنے لحاظ سے کہ آیا یہ داخل ہے اس واجب میں یا اس سے خارج۔ بہت آسان سے۔ دوسری تقسیم اس لحاظ سے ہے کہ اس مقدمے کو مقدمہ بنایا کس نے ہے، اس کا حاکم کس نے کہا ہے کہ یہ فلاں مقدمے کا مقدمہ ہے، تو فرماتے ہیں اس لحاظ سے اس کی 3 قسمیں بنے گی۔ یا عاقل نے کہا ہوگا، یا شارع نے فرمایا ہوگا، یا عادت عقلاء جو عام لوگ ہیں ان کی روٹین ہے۔ مثالیں بہت آسان سی، حج پر جانا ہے، اب شارع کہے یا نہ کہے، عقل انسانی کہتا ہے جناب اگر حج پہ جانا ہے تو پہلے درخواست جمع کراؤ، پاسپورٹ بنواؤ، پیسے بینک میں جمع کراؤ، یہ ہوگا تو تب آپ وہاں پہنچ سکیں گے۔ اب ان کے لیے شارع کو ضروری کہ حدیث میں ہے جو بندہ بھی فلاں سال حج پر جانے رہتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوائے، جناب اس کے علاوہ جب ہو ہی نہیں سکتا قطع مسافت، اب اس پر عقل حاکم ہے۔ بسا اوقات اس مقدمے کو عقل نہیں شریعت کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھائی وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کرو۔ کیوں؟ اگر آپ کسی دن وضو نہ بھی کریں، جا کے شروع ہو جائیں، حمد بھی ہو جائے گا، رکوع بھی ہو جائیں گے، سجود بھی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ عقل نہیں کہتا کہ اس سے پہلے وہ ہو۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو جس چیز کو شارع مقدمہ قرار دے گا، پہلا ہو جائے گا مقدمہ عقلیہ اور دوسرا ہو جائے گا مقدمہ، تیسرا بن جائے گا مقدمہ عادیہ۔ اب ہم جیسا بندہ ہے، ہم نے یہیں اپنے کوثر کے برآمدے کی چھت پہ چڑھنا ہے، تو جب تک ہم سیڑھی کا استعمال نہ کریں ہم جا ہی، عادت یہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی بندہ جناب بڑا تیز ہو اور اسی پلر سے ہی لپک کے اوپر پہنچ جائے، لیکن ایک عادت، اب اس کا کوئی حدیث میں عقل میں نہیں، ایک روٹین ہے کہ لوگ اس طرح کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ یہ مقدمات عادیہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ تو دوسری تقسیم بہت آسان ہو گئی، وہ کیا؟ حاکم عقل ہوگا تو مقدمہ عقلیہ، حاکم شارع ہوگا تو مقدمہ شرعیہ، حاکم عادت الناس ہوگی تو مقدمہ شاباش، ختم ہوگی بات۔ تیسری بات، اس کو بھی انہوں نے بہت آسان پیرے میں ذکر فرمایا۔ مقدمے کی کچھ اور بھی اقسام ہیں لیکن وہ اس کی نہیں، وہ ہیں ظلم مقدمہ کے حوالے سے۔ یہ ہے کس چیز کا مقدمہ بن رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کی ہیں اس کی 4 قسمیں۔ مثالیں دیتا ہوں واضح: مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحہ، مقدمۃ الوجوب اور مقدمۃ 4 قسمیں۔ یہ جو مقدمے کی 4 قسمیں ہیں نا، وہ اس کے حوالے سے نہیں ہیں، وہ ہیں کہ اس مقدمے پر جو ظلم مقدمہ ہے یہ کس کام کے لیے مقدمہ بن رہا ہے۔ اگر تو کسی کام میں وجود کے آنے کے لیے یہ مقدمہ ہے کہ جب تک یہ مقدمہ نہ ہو وہ کام وجود میں آ ہی نہیں سکتا، یا یہ مقدمہ شہد کہ جب تک یہ نہ ہو وہ کام تو ہو جائے گا، کام ہو جائے گا لیکن صحیح نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ نہیں جناب شے کا وجوب رکا ہوا ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس پر حکم وجوبی آ ہی نہیں سکتا، یا یہ ہے کہ نہیں جناب علم یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک اس مقدمے کو بجا نہ لائیں۔ مثالیں بہت آسان تھی، خدا ان کو سلامت رکھی، بڑا آسان پیرے میں حل کیا ہے۔ مقدمۃ الوجود، جب تک سبب نہ ہو مسبب ہو ہی، جناب جب تک آپ سعودیہ نہ جائیں، مکے نہ جائیں، حج وجود میں آ ہی، بہت آسان سی بات ہے۔ جہاں ہمارا جانا یہ مقدمۃ الوجود ہے۔
اسی طرح انہوں نے ایک مثال دی ہے مقدمۃ الصحہ، کام ہو گیا لیکن وہ صحیح تب ہوگا کہ جب یہ مقدمہ ہوگا۔ انہوں نے جو مثال دی ہے کہ اجازہ مالک بیع فضولی، تھوڑی سی بات اس کی سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بیع فضولی کیا ہوتی ہے اور اجازہ کیا ہوتا ہے؟ بیع فضولی آگا یہ ہے، میرا موبائل تھا، آغا عامر نے مجھ سے پوچھے بغیر آگے بیچ دیا۔ مالک میں، موبائل میرا، آغا عامر نے اٹھایا اور آگے بیچ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیع تو ہو گئی ہے لیکن یہ بیع صحیح، یہ صحیح کب ہوگی؟ جب مشتری یا آغا عامر میرے پاس آئیں گے کہ جناب میں نے آپ کا موبائل بیچ دیا ہے، اگر تو میں دیتا ہوں اجازت کہ بیچ دیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، تو وہ بیع ہو جائے گی صحیح۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں جناب میں اس پر راضی نہیں ہوں، تو وہ بیع باطل ہو جائے گی، میرا موبائل میرے پاس آ جائے گا، اس کی ثمن اس کو، یہ ہوتی ہے بیع فضولی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے انشاءاللہ متاجر میں بڑی لمبی چوڑی آباس ہیں، آپ نجف جائیں گے تو آپ کا امتحان بھی یہیں بیع فضولی میں سے ہوگا، مقاصد میں سے انشاءاللہ۔ خوب، یہ ہو گیا مقدمۃ الصحہ۔ دو ہوتے ہیں مقدمۃ الوجوب اور مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ الوجوب، جب تک یہ نہ ہو اس پر حکم وجوب آتا ہی، کیسے؟ جیسے وجوب حج کا حکم، وجوب حج کا حکم اس کا مقدمہ ہے جب تک استطاعت نہیں ہوگی حکم وجوب آتا ہی، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الوجوب۔ اصلاً حکم ہی رکا ہوا ہے جب تک یہ مقدمہ نہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مقدمۃ العلم۔ بہت غور، ہمیں ایک چیز کے بارے میں یقین حاصل کرنا ہے 100%۔ علم وہاں استعمال کرتے ہیں عام طور پر جہاں انشاءاللہ آگے پڑھتے رہیں گے کہ جہاں 100% یقین کی بات ہو، اس سے کم مرلہ ہو تو اس کے لیے ظن استعمال کرتے ہیں، برابر ہو تو شک، اور کم ہو تو وہاں پر وہم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ یقین حاصل کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو اس یقین کے لیے آپ کو بہت سارے کام اور بھی کرنے پڑیں گے۔ وہ جو اور کام کرنے پڑیں گے نا یقین کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم۔ اس کی مثال شرح العلوم کتاب الصلاۃ میں شاید آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، وہاں پر آتا ہے کہ ایک بندہ کہیں پر ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں اس کے لیے قبلے کی سمت متعین نہیں ہے۔ اب اگر وہ ظن ہے کچھ جہاد کا اس پر عمل کرے، اگر ظن بھی نہیں ہے تو وہاں ایک بات آتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرے، چاروں طرف ایک ایک نماز پڑھے، شمال جنوب مشرق مغرب۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جدھر بھی ہوگا یقین ہو جائے گا کہ اس نے ایک نماز قبلہ رخ پڑھی ہے، علم حاصل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ اب آخر میں صاحب البوجر فرماتے ہیں توجہ کرنی ہے، ہم جس مقدمے کی انشاءاللہ بحث کریں گے اور جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ پہلی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ الوجود اور مقدمۃ الصحہ۔ باقی جو دو ہیں وہ ہمارا محل بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا مقدمۃ الوجوب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب تک وہ مقدمہ آئے گا نہیں، اصلا وہ واجب ہی تو جب ہے ہی نہیں تو اس کے مقدمے ہم نے کیا بحث کرنی ہے۔ اسی طرح مقدمۃ العلم ہے تو مقدمۃ العلم کے لیے حاکم عقل ہے، عقل کہتا ہے کہ ایسا کرو، شارع نہیں کہتا، تو جب عقل ہے تو وہ بھی ہمارا موضوع۔ اگر کہیں شارع کہہ بھی دے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ اصول مظفر میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، بحث آتی ہے کہ آیا حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے یا ملازمہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بالکل جناب کلما حاکما بہ العقل حاکما بہ شرع، اس قسم کی ایک بحث آتی ہے۔ اگر یہاں پر کہتا تو ہے عقل کہ بھائی تمہیں 100% یقین چاہیے کہ میری نماز قبلہ رخ ہے، تو پھر شروع ہو جا، 4 نمازیں 4 طرف منہ کر کے پڑھ، یقین ہو جائے گا شارع کہے یا۔ لیکن اگر شارع کہے بھی صحیح تو وہ اس کا امر ارشادی ہوگا،
امر مولوی. اب یہاں پر اس کو بھی ویسے ذہن میں یاد رکھ لیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی. کیا فرق ہے امر ارشادی اور امر مولوی کے درمیان؟ بہت آسان سا، بالکل 2 سطروں میں اس کو یاد کر لیں. امر مولوی وہ ہوتا ہے جس کو بجا نہ لانے پر عقاب ہوتا ہو، سزا ہوتی ہو، اور امر ارشادی وہ ہوتا ہے جس کو بجا نہ لانے پر کوئی عقاب یا عذاب. کوئی مثال بہت آسان، اقیم الصلاۃ یہ امر مولوی ہے. اتم الحج والعمرہ، حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ظلم نہ کرو، یہ سارے امر مولوی. اس کی مخالفت کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی. امر ارشادی مثلا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب جب تم کسی کو قرض دیتے ہو یا لیتے ہو تو اس وقت خبردار 2 گواہ قائم کرو. لیکن اگر ہم 2 گواہ قائم نہ بھی کریں تو اس پر کوئی عقاب نہیں ہوگا. اس کہتے ہیں امر ارشادی. حکم ہے کہ ایسا کرو، لیکن اگر ایسا نہ بھی کیا تو اس کا کوئی عقاب نہیں ہوگا. یہ فرق ہوتا ہے مختصر سا امر مولوی اور امر، چونکہ یہ اس طرح اصول میں اکثر استعمال ہوتی ہے. الفصل الرابع مقدمۃ الواجب. تعریف المقدمہ. مقدمہ کو پہلے لغوی معنی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ ما یتوسل بها الى شیء آخر، جس کے ذریعے انسان دوسری چیز تک پہنچتا ہے. علی وجہ لولاها، اور اس چیز کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں، اگر یہ نہ ہو، لما امکان تحصیلہ، تو وہ دوسری شے کا حاصل کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بس من غیر فرق بین کون المقدمۃ منحصرۃ او غیر منحصرہ، اس میں فرق نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا حصول کسی ایک ہی امر پر موقوف ہو، اور جس کو کہ مقدمہ منحصرہ، کہ اس کے علاوہ اس کا حصول کسی اور راستے سے ممکن ہی. اب یہ ہو یا وہ غیر منحصر نہیں، اس کے پاس ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے، اس سے کوئی فرق، لیکن مقدمہ بہرحال نام دینا ہے. غایت الامر، ہاں زیادہ سے زیادہ فرق اتنا ہوگا کہ لو کانت منحصرتن، اگر وہ مقدمہ ہوا فقط ایک منحصرہ، لن حصر رفع الاستحالت، تو یقیناً پھر ہمیں بہت ضروری ہوگا کہ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم اسی کو ہی استعمال کریں گے اور اس کو. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْحَصِرًا، لیکن اگر ایک نہیں 3 4 5 6 آپشن موجود ہیں تو اس صورت میں فرماتے ہیں لن حصر رفع الاستحالت فی الاتیان بها، او اس وقت ہمارے پاس آپشن ہو گیا، ہم جی چاہے تو اس کو استعمال کریں، یہ چاہے تو ہم کسی اور کو استعمال کریں. اسے پڑھیں. بہرحال یہ تو تھی تعریف کی حد تک. وقد وقع الخلاف فی وجوب مقدمۃ الواجب شرعا بعد اتفاق العقلاء علی وجوبها عقلا. مقدمہ کے عقلاً واجب ہونے پر تو تمام علماء عقلاء متفق ہیں کہ جو چیز بھی کسی مقدمے ظلم مقدمہ ہوگی تو ظلم مقدمے سے پہلے مقدمے کو بجا لانا. لیکن بحث ہے کہ آیا شرعاً بھی اس کا مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں. اب بحث آئے گی. وقبل الدخول فی صلب الموضوع، اصل موضوع میں ہم جانے سے پہلے تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ مقدمے ایک جیسے نہیں، اس کی بہت ساری اقسام. ان مختلف اقسام میں سے پہلی تقسیم، مختلف قسموں میں مقدمہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن ہم پہلا طریقہ تقسیم کا وہ یہ ہے کہ تقسیم ہوا کہ مقدمہ کی پہلے مرحلے
معاملے پر مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مقدمہ داخلیہ اور دوسری کا نام ہے مقدمہ بہت آسان۔ مقدمہ داخلیہ کسے کہتے ہیں؟ یا جزء الواجب المرکب، چاہے تو آپ اس کی تعریف یہ کریں جو بھی واجب مرکب کی جز ہوتی ہے، ہر جز مقدمہ داخلیہ ہوتی ہے، چاہے تو اس طرح کہیں او یا اس طرح کہہ لیں کل ما یتوقف علیہ الواجب، ہر وہ شے جس پر واجب کا ہونا موقوف ہو، وَلَيْسَ لَهَا وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ خَارِجٌ عَنْ وُجُودِ الْوَاجِب، لیکن واجب سے ہٹ کر اس کا علیحدہ خارج میں کوئی وجود بھی، بلکہ اسی واجب کے ضمن میں اس کا وجود ہو۔ کالصلاۃ، جیسے نماز واجب ہے، اب اس کے اجزاء ہیں حمد پڑھنا، سورہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد الی آخری، یہ سارے کے سارے مقدمے داخلیہ ہیں۔ کس لحاظ سے؟ بے اعتبار، اس لحاظ سے کہ ان المرکب متوقف فی وجودہ علی اجزائہ، کہ وہ مرکب یعنی وہ صلاۃ جس کو ہم کہتے ہیں وہ موقوف ہے ان اجزاء کے وجود پر، جب تک نیت نہ ہو، جب تک قرات نہ ہو، جب تک رکوع و سجود نہ ہو، وہ نماز بنتی وہ انہی اجزاء پر موقوف ہے۔ بس فَكُلُّ جُزْءٍ فِي نَفْسِهِ مُقَدِّمَةٌ لِوُجُودِ، تو گویا ہر جز اس وجود مرکب کے لیے مقدمہ۔ انما سمع داخلیہ، لیکن اس کو مقدمہ داخلیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْجُزْءَ دَاخِلٌ فِي قِوَامِ الْمُرَكَّبِ، اس لیے کہ ہر جز اس مرکب کو وجود دینے میں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر فرق کرو ایک جز بھی نہ ہو، رکوع نہ ہو، وہ صلاۃ نہیں بنتی، سجدے نہ ہوں وہ صلاۃ نہیں بنتی، حمد و سورہ نہ ہو وہ صلاۃ نہیں بنتی۔ بس فالحمد والرکوع بنسبت الصلاۃ مقدمۃ۔ دوسرا ہوتا ہے مقدمہ خارجیہ۔ مقدمہ خارجیہ کیا ہے؟ کل ما یتوقف علیہ الواجب، واجب اس پر موقوف ہے، جب تک یہ نہ ہو واجب ادا ہوتا نہیں ہے، لیکن لہو وجود مستقل خارج عن وجود، لیکن اس مقدمے کا بھی اس واجب سے ہٹ کر باقاعدہ ایک مستقل اپنا وجود ہے، اس کی اپنی اجزاء ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ جیسے وضو بنسبت وضو کی اجزاء و شرائط اپنی ہیں، نماز کی بہت آسان ہے۔ الثانی، دوسری تقسیم، اس مقدمے کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں۔ دوسری تقسیم ہے کہ یا مقدمہ کبھی عقلیہ ہوگا، کبھی شرعیہ ہوگا اور کبھی شابات۔ مقدمہ عقلیہ کس مقدمہ کو کہیں گے؟ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ عقلا، کہ جہاں عقل کہتا ہے کہ یہ ذو المقدمہ اس پر موقوف ہے، شارع کہے تو چاہے، عقل کہتا ہے کہ جناب حج تب ہو سکتی ہے کہ آپ مکہ اور مینا پہنچیں گے، جب وہاں پہنچے ہی نہ تو حج عقلی ہے۔ مقدمہ شرعیہ ما یکون التوقف ذی المقدمۃ علی شرعا، عقل نے نہیں کہا، شریعت نے کہا ہے کیا؟ جب تک اس مقدمے کو بجا نہیں لاؤ گے تب تک یہ ذو مقدمہ تمہارا صحیح درست نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ جیسے شارع نے کہا ہے کہ نماز موقوف ہے، ورنہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ہم ابھی جائیں نماز بغیر وضو کے جا کے شروع ہو جائیں نمازیں پڑھنا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں جناب یہ نماز موقوف ہے وضو پر۔ اور تیسرا ہوتا ہے مقدمہ عادیہ، وہ کیا ہے؟ ما یکون التوقف ذی المقدمۃ علیہ، کہ ذو المقدمہ اس پر موقوف ہے، لیکن اس پر جو موقوف ہے نہ عقل نے حکم دیا ہے اور نہ ہی، بلکہ روٹین جس کو آپ کہتے ہیں نا عام لوگوں کی روٹین یہ ہے کہ وہ اس کام سے پہلے یہ کام کرتے ہیں۔ کا توقف الصعود الی السطح علی نصب السلم،
کہ اگر روٹین لوگ کیا ہے کہ جب بھی کسی اونچی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ سیڑھی، وہ چاہے الیکٹریکل ہو تو چاہے ہماری لکڑی والی ہو، سیڑھی تو سیڑھی ہوتی ہے جو بھی ہو، یہ روٹین ہے۔ الثالث، اور ایک تیسری تقسیم بھی ہے مقدمہ کی، وہ کیا ہے؟ کبھی مقدمے کو نام رکھتے ہیں یہ مقدمۃ الوجود ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مقدمۃ الصحہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مقدمۃ الوجوب ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مقدمۃ الشاباش۔ والملاک فی حوزۃ تقسیم غیر الملاک فی التقسیمین الماضیین، یہ جو تیسرے مرحلے پر ہم مقدمہ کی تقسیم کر رہے ہیں، یہاں تقسیم کا محور کوئی اور ہے، پہلی اور دوسری میں تقسیم کا محور کوئی شاباش۔ کیسے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمِلَاكَ فِي التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ، پہلے مرحلے پر جو ہم نے تقسیم کی تھی کہ مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے داخلیہ اور دوسرے کا نام ہے ہوا تقسیم المقدمت بلحاظ نفسہا، وہ مقدمہ کی تقسیم بلحاظ مقدمہ تھی کہ یہ کیسا مقدمہ ہے، آیا واجب سے ہٹ کر کوئی وجوب رکھتا ہے یا اس کے ضمن میں ہے۔ لیکن جو دوسری تقسیم کی تھی وہ ہم نے کی تھی بلحاظ حاکمہا، کس چیز نے اس کو ظلم مقدمہ کے لیے کسی دوسری شے کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے، وہ یا عقل کا یا شرع یا عادت۔ لیکن یہ جو تیسری تقسیم ہے یہ اس لحاظ سے ہے کہ اس مقدمے کو نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کے لیے مقدمہ ہے۔ اب تقسیم ہے بلحاظ شاباش، کیوں؟ کیونکہ سارے ظلم مقدمے میں تو ایک جیسے۔ چار اقسام۔ پہلی قسم مقدمۃ الوجود، بہت آسان ہے، ما توقف وجود ذیہا الیہا، جہاں کوئی شے خارج میں وجود میں آ نہ سکتی ہو جب تک پہلے اس کا وہ مقدمہ وجود میں نہ آئے، اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ کیسے؟ کا توقف المسبب یا سبب، بہت سی بات ہے کہ جب تک سبب نہ ہو مسبب وجود میں آ ہی، جب تک آپ یہاں سے مکے جائیں گے نہیں اعمال حج وجود میں آ ہی۔ شاباش۔ دوسرا مقدمۃ الصحہ، یہ کیا ہے؟ ما تتوقف الصحۃ للمقدمۃ علیہا، بہت غور، یہاں وجود موقوف نہیں ہے، کام ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس کا صحیح ہونا موقوف ہے اس مقدمے پر۔ کیسے؟ کا توقف صحت العقد الفضولی علی اجازت جیسے میں نے آپ کو بڑی آسان سی مثال دی ہے کہ میرا موبائل آغا عامر نے بھیج دیا، موبائل بک گیا، لینے والا لے گیا، انہوں نے پیسے لے لیے، اب فعل انجام پا چکا ہے، لیکن آیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ صحت موقوف ہے میری اجازت پر۔ اگر میں راضی ہو گیا تو ان کا وہ فعل ہو جائے گا صحیح، اگر میں نہ ہوا تو وہ ہو جائے گا باطل۔ باطل کیا ہے کہ میرا موبائل مجھے واپس مل جائے گا، اس کی ثمن واپس اس کو۔ شاباش۔ تیسرا مقدمۃ الوجوب، یہ کیا ہے؟ ما یتوقف وجوب ذیہا الیہا، جناب ظلم مقدمہ پر حکم وجوب آ نہیں سکتا جب تک یہ مقدمہ پہلے نہ ہو۔ مثال بہت آسان سی مثال، حج موقوف ہے استطاعت پر، حج پر وجوب کا حکم میرے لیے اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک میری استطاعت بہت آسان۔ اور چوتھی قسم ہے مقدمۃ العلم، ما یتوقف العلم بالتحقق ذیہا علیہا، کیا کہ ظلم مقدمہ کے بارے میں ہم نے 100% یقین حاصل کرنا ہے، تو یقین تب تک آ نہیں سکتا جب تک پہلے فلاں 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 کام۔ تو علم اور یقین حاصل کرنے کے لیے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مقدمۃ مثال میں نے پہلے گزارش کی ہے، توقف العلم بالصلاۃ الی القبلہ، آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کو قبلہ رخ کا علم
نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے نماز قبلہ رخ پڑھی ہے، تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چاروں طرف نماز پڑھنی ہوگی۔ اب یہ چاروں طرف نماز پڑھنا یہ مقدمہ ہے کس کے لیے؟ او علم بجہت القبلہ حاصل کرنے کے لیے۔ ختم۔ جناب ان میں سے ہمارا محل بحث کیا ہے؟ کیا یہ سارے مقدمات ہمارا محل بحث ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں۔ النظا فی وجوب المقدمۃ وعدمہ، یہ جو بحث ہے کیا مقدمہ واجب ہے یا مقدمہ واجب؟ ہمارا یہ محل بحث ہے فی القسمین، پہلی دو قسمیں مقدمۃ الوجود اور مقدمۃ الصحہ، یہ ہمارا محل بحث ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اما مقدمۃ الوجوب جو تیسری قسم تھی، ہوا خارج عن محط النزاع، وہ تو ہمارے محل نزاع میں آ ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ جناب جب تک مقدمہ نہ ہوگا اس پر اثراً واجب کا حکم آ ہی، اس لیے کہ یہ ہوگا تو اس پر واجب آئے گا نا، پھر کہیں گے واجب کا مقدمہ ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو وہ واجب ہی نہیں ہے، جب واجب نہیں ہے تو مقدمے کی بات کہاں سے آئے گی؟ فَكَيْفَ تَجِبُ الْمُقَدِّمَةُ بِالْوُجُوبِ النَّاشِئِ مِنْ قِبَلِ، جب جس کا اپنا واجب ہونا اس مقدمے پر موقوف ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس مقدمے کے وجوب میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ ہمارے محل بحث میں ہی نہیں۔ باقی رہا چوتھا اور آخری، وہ کون سا ہے؟ اما المقدمۃ العلمیہ، جس کو مقدمۃ علم کا ہے، فلا شک فی خروج عن محط النزاع، وہ بھی ہمارے محل بحث کا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب ہے، لیکن یہ واجب ہے عقلاً، عقل کہتا ہے کہ بھئی اگر یقین حاصل کرنا ہے تو پھر یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، لا غیر، عقل کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ بس ولو وارد فی الشرع علی امر بالصلاۃ الی الجہاد الاربع، اگر کہیں آپ کو حدیث مل بھی جائے اور حدیث کہتی ہے کہ جناب تم چار طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو وہاں شارع کا حکم ارشادی ہوگا، مولوی کیا وہ ارشادی ہوگا اسی حکم عاقل کی طرف۔ حکم ارشادی اور مولوی کا فرق کیا ہے؟ میں نے گزارش کی ہے، حکم مولوی یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کی خلاف ورزی پر انسان کو سزا ملے گی، حکم ارشادی یہ ہوتا ہے کہ جہاں خلاف ورزی ہو بھی جائے تو اس پر کوئی سزا نہیں ملے۔